سرزمین رے روڈ پر کیا تھا، سن لیجئے اس کو۔ اور اگر یہ غیر مقلدین تک میری آواز جا رہی ہے تو میں اس بات پر ان کو مناظرے کا چیلنج کر رہا ہوں، مناظرے کے ساتھ اگر ہمت ہو تو اس بات پہ وہ مناظرہ کر لے، جب چاہے میں آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو میں نے ناگپور میں کہا تھا اور آج یہاں ان کے علاقے میں کہہ رہا ہوں، ذاکر صاحب بہت غیر مسلموں سے آپ نے گرنتھوں پہ مناظرہ کیا ہے، ہمت ہو تو اس فقیر بریلی سے مناظرہ کر کے دکھاؤ، کتابوں کی روشنی میں بات کرو۔ چلیے یہ تو میری حیثیت تھی، میں نے مناظرے کی بات کی، میں نے اپنی حیثیت سے بات کیا، لیکن میرے علماء اہل سنت، میرے بزرگ بہت زیادہ باصلاحیت تھے۔ چنانچہ پاکستان سے مولانا کوکب نورانی صاحب نے، جن کی نیٹ پر برسوں سے ویڈیو ہے، آج تک کسی غیر مقلد کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا جواب دے، مولانا کوکب نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کیا چیلنج کرتے ہیں ان کو، وہ سن لیجئے ان سے۔ عقیدوں کا ثبوت چاہیے، قرآن حدیث میں موجود، مگر وہ تم ہو جنہوں نے اسلاف کے طریقے کو چھوڑا۔ صحابہ کے خلاف گالیاں تمہاری کتابوں میں ہیں، نبی کے خلاف برائیاں تمہاری کتابوں میں ہیں، اللہ کی برائیاں تمہاری کتابوں میں ہیں، یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تمام نبیوں کی نبوت کو مانتے ہیں جو اللہ کے نبی ہیں، اور سنو ان میں سب سے افضل اپنے نبی کو مانتے ہیں، ان کو بے مثل بے مثال، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، صلحاء، ائمہ سب کو مانتے ہیں، لیکن تمہاری طرح نہیں ہے کہ صرف انگریز کو مانے باقی کسی کو نہ مانے، یہ ہمارا طریقہ نہیں۔ میں نے بخاری کی چند حدیثیں سنا کر عقائد سنائے ہیں، ابھی میری تقریر مکمل نہیں ہوئی، اگر اتنی بات پر بھی اصلاح نہیں ہوئی، آؤ حوالوں کے ساتھ بات کرو۔ نہیں، حوالوں کو رکھو ایک طرف، یہاں 2 کڑھائیاں لا کے رکھو، آگ جلاؤ، ان میں تیل ڈالو، جب تیل کھول جائے، ایک میں کودتا ہوں، سچے ہو تو آؤ کودو دوسری میں۔ ارے زوردار نعرہ لگاؤ بھائی، یہ سنیوں کا جگر ہے۔ نماز یہ مولانا کوکب نورانی اور یہ ایک ہمارے اور اہل سنت کے جانباز عالم حضرت سید محمد عرفان شاہ مشہدی ابھی موجود ہے، یہ سب علماء، ان کا بھی ذرا چیلنج سن لیجیے، ہمت ہو تو جواب دو۔ باقاعدہ طور پر علماء کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ ہمیں ایسا ماحول فراہم کر دیں کہ بات آپ سن سکیں تو ہم حرمین طیبین میں یہ ثابت کرنے کو تیار ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ اور آج بھی عقیدہ توحید سیمینار میں یہاں سینکڑوں علماء تشریف فرمائے، مشائخ بھی تشریف فرمائے، میں ان کی موجودگی میں اپنے حکومت سے یہ کہتا ہوں، مسٹر آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء اہل سنت پاکستان تمہارے توسط سے سعودی گورنمنٹ کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تم ان امور کو شرک ثابت کر دو تو حرمین کے سامنے چوراہے کھڑا کر کے ہماری گردنیں مار دو، اور اگر 1 گھنٹے میں ہم تمہارے مفتیوں کو نہیں کرتے تو پھر مان لو کہ دنیا میں اہل سنت کا مذہب سچا مذہب ہے۔
یہ حضرت عرفان سید عرفان مشدید حسینی خون تھا، اور گرج کر بولا جیسے یزید کے سامنے کربلا میں بولا گیا تھا کہ اگر ہمارا عقیدہ غلط ہے تو سعودی حکومت کے بڑے بڑے مفتیوں کے ساتھ بٹھاؤ، چند منٹوں میں مولانا مشہدی فرما رہے ہیں کہ اگر چند منٹوں میں تمہیں ننگا نہ کر دوں تو پھر اب ہماری گردن کاٹ کے چوراہے پہ پھینک دینا. مگر آج تک ان کے کسی بھی مفتی کو جرأت نہیں ہوئی. عبداللہ بعد ان کا نابینا اندھا مفتی زندگی بھر موجود رہا. حضرت علامہ سید محمد علوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب وصال ہو گیا ہے. سعودیہ کے اہل سنت کے بہت بڑے عالم تھے، ذمہ دار عالم. پوری زندگی سعودیہ میں مدینہ منورہ میں رہ کر ان کے اندھے عبداللہ بن باز کو للکارتے رہے، مناظروں کے چیلنج کرتے رہے، مگر کبھی انہوں نے جرأت نہیں کی ان کے ساتھ بیٹھنے کی. یہ بزدل فرقہ کیا بیٹھے گا؟ یہ لوگوں کو یہ بہکانے آتے ہیں. میں بارہا کہتا ہوں یہ اس سے بات کرنے آتے ہیں جو قرآن و حدیث جو نہیں جانتے بیچارے، یہ کاروبار کرنے والوں کے پاس آتے ہیں. یہ تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں، وقت میرے پاس اتنا نہیں ہے. انشاءاللہ انہی ٹاپک اور عنوان پہ آگے بھی بیانات موقع ملا تو ہم لیں گے انشاءاللہ. وقت ختم ہو گیا. آخری میں اپنے پروگرام کا میں اختتام یہاں کر رہا ہوں. چند نصیحتیں. ہماری سب سے بڑی کمزوری نماز سے غفلت، سب سے بڑی کمزوری. اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ لوگ. اگر آپ بخدا نماز پڑھنے کے عادی بن جائیں اور مساجد اپنی بھر دیں، جب ہماری مسجدیں بھری ہوں گی تو پھر ان کو نہ قبضہ کرنے کا موقع ملے گا نہ پھر ہماری کوئی خامی بتانے کا موقع ملے گا. آج ہماری کمزوری ہے کہ ہم نماز سے غافل ہیں، اور ہم نماز سے زیادہ دوسری چیزوں پہ زیادہ اہمیت ہم نے مرکوز کر رکھی ہے. نماز فرض عین ہے، آپ نماز کی بالکل پابندی کریں. نماز پڑھیں گے تو نماز کے تو فوائد ملیں گے ہی آپ کو، ساتھ میں ایک اور فائدہ یہ ملے گا کہ جب آپ 5 وقت مسجد میں آئیں گے تو انشاءاللہ علماء اہل سنت جو وہاں کے امام ہیں، عالم ہیں، ان سے ملاقات ہوگی. تو جب بھی آپ آئیں گے اپنی کوئی بات رکھیں گے، مسائل بھی جانیں گے، دین بھی سیکھنے کو ملتا جائیں گا آپ کو. اور جب آپ دین سیکھ لیں گے تو پھر کوئی آپ کو گمراہ کرنے نہیں آئے گا. اور دوسرا یہ وقت نہیں ہے زیادہ، ورنہ میں اس پہ بولتا کہ میلاد النبی آج مطلب چاند رات ہے یا پہلی رات ہے، شاید چاند دکھ گیا ہے، آج پہلی شب ہے. میں آپ سب کو جشن میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی ہاں، تو میں نصیحت یہ کرنا چاہتا ہوں، ایک بڑا کثیر مجمع ہے کہ جلوس جو ہمارے ہاں نکلتا ہے خوشی کے لیے، خوشی کے اظہار کے لیے، اس کا تقدس بھی پیش نظر رہنا چاہیے. تو اس میں آپ احتیاط سے جائیں، ڈی جے وغیرہ سے پرہیز کریں. خدا را یہ وہ سب چیزیں ہیں جو غیروں کو بولنے کا موقع فراہم کرتی ہے. ہمارے علماء بس یہی خاموش ہونا پڑتا ہے ہمیں. الحمدللہ ہماری کتابیں، ہمارے عقیدے اتنے صاف ستھرے اور اتنے مستحکم ہیں کہ اس کی ایک نیو کو بھی کوئی ہلا نہیں سکتا. لیکن یہ عقیدوں پہ بات نہیں کرتے، ہماری خرافاتوں پر ہی بات کرتے ہیں، اور پھر وہاں پر ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. اس لیے خدا را آپ اپنے اطراف کے ماحول کو بھی سدھاریے، برائیوں کو دور کیجیے. جلوس میں آپ جائیں سلیقے سے جائیں، سلیقے سے نعرے لگائیں، ڈی جے وغیرہ سے پرہیز کریں، ناچنے اور تھرکنے سے پرہیز کریں، ایک دوسرے پہ پانی پھینکنے سے پرہیز کریں. یہ تمام چیزوں سے اگر آپ پرہیز کریں تو انشاءاللہ ہمارا جلوس سنت نبوی کے مطابق ایک بہترین انداز میں نکلے گا. تو انشاءاللہ یہ ہمارے لوگوں کے لیے مشعل راہ بنے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلسے کو قبول فرمائے. آپ بیٹھے کچھ ابھی علماء کہنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. حضرات، یہ پروگرام نہایت ہی کامیابیوں کا حمرانی کے ساتھ اختتام کو پہنچا. کل بروز پیر بتاریخ 14 جنوری بعد نماز عشاء حبیب مینسن بلڈنگ ٹینک پکھاری روڈ کھٹاؤ مل کے سامنے دیپک اسٹور کے پاس جشن عید میلاد النبی منایا جائے گا. مقرر خصوصی حضرت علامہ محمد فاروق رضوی صاحب ہیں، جن کا بیان ابھی آپ نے سنا. اور 20، 21، 22، 24 کو پھر وہیں پر ہے جو ان لوگوں کی مسجد ہے تقویٰ مسجد، اس کے پیچھے ہی کالا پانی میں. آپ حضرات وہاں پر بھی آئیں، اور صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد ہی آپ اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں. اور فیضان غریب نواز فاؤنڈیشن کا جو مشن ہے جلوس عید میلاد النبی نہایت ہی شان و شوکت کے ساتھ شرعی دائرے میں رہ کر کے آپ نکالیں، اور نماز کی پابندی کریں، سیرت رسول کا خود مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو بھی سیرت رسول بتائیں، اور علوم دینیہ جو ضروری ہیں انہیں بھی آپ اپنے گھروں میں سکھائیں. عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کا بہترین کیلنڈر یہاں پر موجود ہے جو اس کا مناسب گزار ہوں کہ ان لوگوں نے ہمیں کاپریٹ کیا، ہمیں ٹائم دیا، ہمارا پروگرام پوری کامیابی کے ساتھ چلا. بی ایم سی کے لوگوں نے ہمیں پرمیشن دیا، ٹریفک پولیس کے لوگوں نے ہمیں پرمیشن دیا،
اور تمام سامعین نے یہاں پر حاضری دے کر کے اس پروگرام کو کامیاب بنایا۔ ہم سب کے شکر گزار ہیں فیضان گری نواز فاؤنڈیشن کی جانب سے، اور یقیناً یہ ہمارا ملک ہندوستان ایک عظیم ملک ہے، ایک بہترین ملک ہے۔ یہ اللہ والوں کی پوری جماعت یہاں پر اس ہندوستان کی سرزمین پر موجود ہے۔ آپ لوگ خود ہندوستان کے لیے دعا کریں کہ یہ اللہ تو ہمارے ہندوستان کو سپر پاور بنا دے اور پوری دنیا میں ہندوستان کا غلبہ بنا دے۔ تو یہ دعا کے لیے ہمارے قاری شرف الدین صاحب آ رہے ہیں، وہ دعا کریں گے۔ اس کے بعد قاری تبسم عزیزی صاحب کی امامت میں قیب ٹاور مسجد میں نماز عشاء جماعت ثانی کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ۔ پروردگارہ بندہ نوازا کریمہ کارسازا، تیرے بندوں نے تیری بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں پیش کی، اور جو کچھ بھی ذکر خیر کیا مولا تیری بارگاہ میں پیش، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کی تمام مشکلوں کو آسان فرما، مصائب و آلام سے محفوظ و مامون فرما۔ پروردگار عالم اس کانفرنس میں جو کچھ بھی نصیحتیں کی گئیں، بیان کیے گئے، مولا تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، شیاطین کے مکر و فریب سے بچا، بد مذہبوں کی بد مذہبیت سے بچا۔ مولا تعالی ہم سب کو تمام باطل فرقوں سے محفوظ و مامون فرما۔ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو سجانے کی توفیق رفیق عطا فرما، بزرگان دین سے محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ مولا ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر عطا فرما، ہم سب کی پیشانیوں میں سجدے کی تڑپ عطا فرما، عبادت کا ذوق عطا فرما، نماز پنجگانہ با جماعت وقت پر ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ مولا تعالی جن نوجوانوں نے اور جن حضرات نے دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیا، پروردگار عالم سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا تعالی ہم سب پر اپنا تو فضل فرما، رحم فرما، کرم کی بارش عطا فرما۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، مشکل کشا معین الدین، حاجت روا معین الدین، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ وقال الله تعالى في شان حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔